الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا ومولانا وعوننا وعياننا ومعيننا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا ووكيلنا وكفيلنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ونورنا ونور صدورنا ونور قبورنا ونور أجسادنا ونور أرواحنا ونور عرش ربنا ونور كرسي ربنا ونور فرش ربنا ونور لوح ربنا ونور ذات ربنا بإذن ربنا سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم نغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ بابا سے بولانا پڑیے وعلا آلکا و اصحابکا یا
سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید الثقلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا جد الحسن والحسین یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے سب حسینی بن کے ذکر کرو یا حسین ابن علی تیرا یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے کی یاد سانوں کے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا نسبت تیری قرآن سے ہے نعت کے قرآن کو نسبت تیری قرآن سے ہے نعت کے قرآن کو دلیل دیے کہ چڑھ کے نیزے پہ تیرا قرآن سنانا یاد ہے چڑھ کے نیزے پہ تیرا قرآن سنانا چڑھ کے نیزے پہ تیرا
پڑھیے یا حسین ابن علی تیرا زمان، اور تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نانواز کی کردار میرے آقا حسین لجپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ زیر خنجر آپ کا وہ پڑھنا تو گانا یاد ہے، زیر خنجر آپ کا پڑھنا تو گانا یاد ہے، اور حضرت معصوم کا وہ تیر کھانا گود میں، اور نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے۔ اے حسین ابن علی، اے جگر گوشائے اے حسین ابن علی، اے جگر گوشائے بطول، کربل میں جا کے وہ تیرا تیروں کا کھانا یاد ہے، پڑھیے یا حسین ابن علی تیرا زمان۔ انتہائی عزت تکریم اور وقار میں لائق علماء کرام، شناخوان حضرات اور بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میری اور تہاڈی خوش نصیبی بلندی قبالی ہے کہ کریم رب نے مینوں تے تانوں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی اہل بیت کرام دا پکا اور سچا پیار عطا فرمایا۔ جس بندے دے ایمان اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آگ دی محبت نہیں، او دا ایمان بالکل ڈیڈ باڈی ایکسپائر ہے۔ جدوں بھی درود پڑھیا جاتا ہے نا تے انج پڑھیا جاتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید کے تھرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اللہ کے حکم دے نال، اور احادیث مبارکہ فرمودات عالیہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس گل کا بالکل واضح ثبوت نے کہ اہل بیت کرام دی شان کی ہے، اہل بیت کرام دی محبت اور مودت اور عشق دا پھل کی، پھل پان واسطے
دو چیزاں نے، ایک تھیوری سامنے رکھو اور ایک پریکٹیکل سامنے رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جڑے ایمان دا معیار نے اور ایمان دا رول ماڈل نے، انہوں نے تھیوری نو سامنے رکھے اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو پریکٹیکل کر کے وکھایا کہ آل دا پیار کی ہے، آل دا پیار کی ہے۔ اور جڑا انسان محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، عقیدت رکھتا ہے، اس نو پھل کی ملتا ہے۔ اور پھر سوال یہ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی آل نال عقیدت اس دور وچ رکھنا کیا ادوں ہی کچھ حاصل ہوندا سی یا اج بھی عقیدت رکھیے تے اج بھی اللہ دی طرفوں سانوں پھل نصیب ہوندا ہے؟ اس تے بھی میں گفتگو تھوڑے سامنے کرنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے یار کار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فرمان میں تمہیں کئی مرتبہ سنا چکے ہیں کہ آپ کا فرمان ہے لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من قرابتی، فرمایا مینوں اونا پیار تے محبت اپنے قریبیاں نال نہیں جتنی محبت مینوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قریبیاں دے نال ہے۔ انہاں قریبیاں دے اندر حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا تاجدار حل عطا، ذرا بولتے جائیے نا، مشکل کشا علی حاجت روا علی، اسد اللہ علی، ید اللہ علی، فاتح خیبر علی، لا فتح الا علی، بدر منیر علی، نبی دا ویر علی، صحابہ دا مشیر علی، تے تیرا میرا پیر علی رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ ایک قربا دے اندر نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت دے اندر نے۔ پھر حضرت سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نجرہ منورہ قائمہ سائمہ ملکہ فردوس بری شہزادہ گلگو کبادی اما جان سیدات نساء العالمین اور سیدات نساء اہل الجنہ حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا ایک قربا دے اندر بھی شامل نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت اندر بھی شامل نے۔ اور پھر مولا حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ اور مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں سگے بھائی، باپ والوں بھی سگے تے ماں والوں بھی سگے، جنہ دے بارے میرے تیرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حاضان ابنایا، اے دونوں میرے بیٹے۔ ذرا غور فرمائیے نا، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، حاضان ابنایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، دونوں شہزادے، دونوں سگے بھائی، جنہوں نے بارے میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الحسن والحسین ہما ریحانتا من الدنیا، فرمایا کہ حسن تے حسین یہ دونوں بھائی دنیا وچ میرے پھول نے۔ دنیا تے کو سوکھا بندہ لینڈ لارڈ کسی نو آکھے وہ تو میرے ہیں، لوگ پھولے نہیں سواندے، لوگ ایک دوجے نو دستے ہیں یار فلانے نے میرے نال آ گل کیتی تے مینوں تے چاہ ہی بڑا ہے، واہ حسنین کریمین جنتی جوانا دیو سردارو رضی اللہ تعالی عنکم اجمعین، تھوڑی کنی شان ہے
کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں دنیا وچ میرے دو پھول نے، اور یاد رکھو پھول دی خوشبو اپنی نہیں ہوتی، پھول دی خوشبو اپنی نہیں ہوتی، پھول دی خوشبو ہوتی ہے پچھوں اصل دی۔ کیا سمجھے ہیں بات کو؟ پھول کی اپنی خوشبو نہیں ہوتی، پھول کی خوشبو ہوتی ہے پیچھے اصل سے، اور ان دونوں پھولوں کی اصل کون ہے؟ جی ان دونوں پھولوں کی اصل کون ہے؟ پھول لگے ہوں پیچھے اصل نہ ہوئے، تنا ہی نہیں، روح بھی نہیں، جاری نہیں، اصل ہی کوئی نہیں پیچھے، کیا خوشبو رہے گی؟ بولیے بولیے نا، خوشبو رہے گی؟ یہی سے مسئلہ ہے، یا تو نبی سمجھ لے کہ جب حسنین کریمین دونوں دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو پھول ہیں، تو پھولوں کی خوشبو آج بھی ہے، قیامت تک رہے گی، قیامت کے بعد بھی رہے گی۔ تو پھول کی اپنی خوشبو نہیں ہوتی، خوشبو ہوتی ہے اثر کی وجہ سے۔ جب خوشبو قائم و دائم ہے، اس کا ضد یہ ہے کہ اثر بھی قائم و دائم ہے۔ اس سے سمجھ آ گئی جب حسنین کریمین کی خوشبو جاری و ساری ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبر میں زندہ و پائیدہ ہے۔ کیا سمجھے؟ مسئلہ سمجھ آیا؟ کوئی نہیں آیا؟ بس ایک جزئی تھی جو میں نے آپ کو سمجھا دی ہے۔ اور یہ ہوئی دو شہزادے نے جنہوں نے بارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، فرمایا حسن تے حسین یہ دونوں جنتی جواناں دے سردار نے، جنتی جواناں دے سردار نے۔ اب تھوڑا سا مزہ لے، لطف لے۔ باپ وہ جو جنت کی ٹکٹیں تقسیم کرے گا، ماں وہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور شہزادے وہ جو جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ اب ان ہستیوں کو چھوڑ کے وہ مائی کا لال بھاگے کہاں بھاگے گا، دوڑے کہاں دوڑے گا، کہیں نہیں جا سکتا۔ جائے پناہ ہے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم میں ہے۔ جب ادھر دامن کرم میں آؤ گے تو پھر آگے مولا کائنات سے ملاقات ہوگی، سیدہ کائنات کے در کی حاضری نصیب ہوگی، امام حسن مجتبی کی غلامی نصیب ہوگی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن نصیب ہوگا، اور ان کا کرم اور ان کی نگاہ شفقت نصیب ہوگی۔ ہم الحمدللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے اس طرح پیار کرنے والے ہیں جس طرح میرے اللہ نے حکم دیا ہے، اور اس طرح محبت کرنے والے ہیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا ہے اور ڈیمانڈ ہے۔ ہم مولا کائنات کے در کے غلام ہیں، ہم سیدہ کائنات کے در کے غلام ہیں، ہم حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے در کے غلام ہیں۔ ہم صرف کچھ دیر کے لیے یہ ذکر سعادت نہیں سمجھتے، ہم پورا ساری نہیں پوری زندگی یہ ذکر کرنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں۔ یا میں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے ایک بات کی، اب ذرا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلے کہ آپ نے آل کے ساتھ کس طرح پیار کیا ہے۔ مالک غنیمت آیا، ساری بات سنانا مقصد نہیں، صرف اس سے جزی دینا مقصد ہے اور عظمت بیان کرنا مقصد ہے۔ مالک غنیمت آیا مدائن سے، مالک غنیمت کرنا تھا تقسیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا سگا بیٹا حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، آپ نے 500 دیا ان کو۔ کتنا دیا؟ 500۔
تھوڑی دیر گزری مولا حسن آ گئے، ان کو 1000 دیا، پھر مولا حسین آ گئے، ان کو بھی 1000 دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے ابو جان یہ تو ننھے شہزادے تھے اس وقت جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جہاد میں جا کر جہاد کرتا تھا، کفار کے خلاف لڑتا تھا، یہ تو ننھے بچے تھے اس وقت۔ حضور ابا جان ان کو 1000 اور مجھے 500، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب سنیے وجہ کیا بیان کی، کس نے بیان کی؟ حضرت امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، مرید مصطفیٰ اور مراد قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عمر جن کے سائے سے بھی شیطان لرزتا ہے، جدھر سے عمر آ رہے وہ شیطان اس گلی میں نہیں جاتا جی، جن کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کو نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا، لیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یعنی ساری نبوت کی کوالٹیز عمر میں پائی جاتی تھی، لیکن مجھ پر چونکہ نبوت اور رسالت کا دروازہ اللہ نے بند کر دیا، اس لیے عمر نبی بن کر نہیں آیا، میرا غلام بن کر آیا ہے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جواب ارشاد فرمایا میرے شہزادے عبداللہ گل کی تھی اس تو بعد میرے نال گل نہ کری۔ ابا جان میں بالکل نہیں کرتا، لیکن وجہ ارشاد فرما دیو۔ فرمایا تو آنا ہے بیا ننے شہزادے انہوں 1000 میرے واسطے 500۔ ابا جان وجہ کی یہ فرمایا انہاں دے نانے ورگا تیرا نانا نہیں، انہاں دی نانی ورگی تیری نانی نہیں، انہاں دی ماں ورگی تیری ماں نہیں، انہاں دی خالہ ورگی تیری خالہ نہیں، انہاں دی پھوپھی ورگی تیری پھوپھی نہیں، انہاں دا نانا امام الانبیاء ہے، انہاں دی نانی سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے۔ بولیے نا، بولیے سب کہیے سبحان اللہ۔ انہاں دا نانا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہاں دی نانی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور انہاں دی خالہ کون ہے؟ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہاں دے ماموں کون ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہاں دے ماموں لگدے نے، تے انہاں دی پھوپھی کون ہے؟ علی المرتضیٰ دی سگی بہن حضرت سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ سیدہ ام ہانی نے جڑیاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا ابو طالب دی شہزادی نے، یہ وہ گھر جتھے آپ رہندیاں نے۔ میں اس جگہ دی زیارت دا شرف 2011 دے اندر حج دے موقع تے حاصل کیتا۔ ہن اس جگہ تو پلر مٹا دیتے گئے، جگہ دے نشان مٹا دیتے گئے۔ میں خوش نصیب ہاں، میں زیارت کیتی اس جگہ دی جڑی جگہ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرا آج دے تشریف لے گئے، جتھے جبریل علیہ السلام آئے نے۔ وہ کار کی ناسی حضرت سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا گھر، اے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دی پھوپھی جان ایک کردار ویکھیا امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا۔ ایک گل چلدی ایک کردار چلدا اے آپ دا عمل چلدا حضرت سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وال پہنچیا ہے۔ اے اہل بیت دا حیا کرنا، اہل بیت دا ادب کرنا، اہل بیت دی تعظیم کرنا، اہل بیت دا خیال رکھنا، انہاں دے در دی غلامی کرنا، اے دسیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے دسیا کی انہاں دے نال کردار کیسا رکھنا ہے، انہاں دے نال پیار کیسا رکھنا ہے، انہاں دے نال عقیدت دا رشتہ کیسا رکھنا ہے۔ اپنا سکا پتر ہوئے 500 دتا جانا ہے۔ جدوں علی دے شہزادے آندے نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نسل نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا خون نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عطرت نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اولاد نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آل نے۔ پھر انہاں واسطے ہزار یہ تقاضا پیار دا ہے، الا المودۃ فی القربى۔ میرے رب نے اعلان
اللہ علیہ وسلم اپنی زبان فیض ترجمان وچوں اعلان کرو یا اللہ کس بات کا اعلان کرا؟ فرمایا سونیا اس بات کا اعلان کر کل اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میرے قریبیاں نال پیار کرے آجے، محبت کرے آجے، مودت کرے آجے. عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مودت کر کے عملی ثبوت پیش کیتا ہے، ایک عملی مظاہرہ پیش کیتا ہے. ایک گل جدوں سیدنا مولا کائنات علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وال پہنچی کہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پتراں دا کنا خیال کیتا ہے، میرے پتراں دا کنی توقیر و تعظیم کیتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آلہ کتنا احترام کیتا نے. دل وچ خیال آیا یہ انہاں دا کردار ہے، میں علی بھی کردار پیش کرنا چاہنا. دیکھو آپس دی محبت کنی ہے. تھوڑی دیر لگی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے سامنے آ گئے. فرمایا پتر عبداللہ گل سن. علی فرمان لگے ذرا گل سن، مینوں پتہ لگا ہے تیرے ابا جی نے آ عمل کیتا ہے. جی حضور میں اتنے موقع دے حاضر سا، میرے ابا جی امیر المومنین عمر پاک نے اے ہوئی عمل کیتا ہے جو تسی فرما رہے ہو. آپ نے فرمایا جا پھر ابا جی نوں جا کے میری طرفوں پیغام دے، میں علی تواڈی شان دا راوی ہاں، میں علی تواڈی شان دا راوی ہاں، میں علی تواڈی عزت دا راوی ہاں. جو فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمایا وہ میں اج واضح کرنا چاہنا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے نے چاچو جان دسو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. سنیا جے پھر جھوم جایا جے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کائنات والیو شک نہ کرے آجے میرے عمر کی شان ہے. عمر سراج اہل جنہ، میرا عمر اہل جنت کا چراغ ہے. جی بولیے بابا سے بلند بولیے. آپ کو سمجھ آئیے حدیث شریف؟ عمر و سراج و اہل جنہ، عمر اہل جنت کا چراغ ہے. بولو عمر اہل جنت کا. عبداللہ بن عمر جلدی کر گئے. ابو جان چاچو جان نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں راوی ہاں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انج ارشاد فرمایا ہے، فرمایا پتر بہوش و حواس گل سنیاں. جی ابو جی بہوش و حواس سنیے. فرمایا چل میرے نال. دیکھو محبتاں دے دیکھو پیار. اجر حماء بینہم، آپس کے اندر باہم شیر و شکر، باہم محبت، باہم پیار. فرمایا بیٹا میرے نال چل. جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابا جان امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال آئے. دیگر چند صحابہ بھی نال آئے. حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا گھر ہے. دروازہ کھٹکھٹایا گیا. علی پاک باہر تشریف لے آئے نے. آؤ امیر المومنین کیویں آنا ہوا ہے؟ فرمایا کیا تساں ارشاد فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے سنیا ہے عمر سراج اہل جنہ. جی میں سنیا ہے، میں علی راوی ہاں. فرمایا پھر اس طرح کرو علی لکھ دیو. جی لکھ کے دے سکتے ہو؟ فرمایا ہاں میں لکھ کے دے سکنا وا. انہاں کہ جلدی لکھو. عمر پاک دے کہن دے علی پاک نے لکھ کے دیتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لکھ کے دیتا نے. لکھیا کی نے گل اللہ والوں آئی. جبریل نبی وال لے کے آئے نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علی کول بیٹھا سا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر سراج اہل الجنہ، عمر اہل جنت دا چراغ. عمر اہل جنت دا چراغ ہے. کنے دسیا ہے؟ بولو.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو دسیا کنے بولو تے جے دل وچ نفرت ہوے تے کوئی شان دستا ہے آندا چھپا دیو شان کوئی گل نہیں پھر کی لیکن جدوں یار ہوے تعلق ہوے پیار ہوے ادوں پھر شاناں چھپائیاں نہیں جاندیاں تے پیار ایک پاسے نہیں ہوندا پنجابی وچ جاندے ہو تاڑی توں ہتھاں نال وجدی ہے پیار ایک پاسے ہو نہیں آل جڑی ہے اصحاب نال پیار کردے نے اصحاب آلے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار کردے نے اس واسطے میں اعلان کرنا ہونا او میرے کملی والے دا راوی کون ہے حضرت ابو مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے نے کوفہ دا بازار میں جناب مولا کائنات علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال تے میں کی ویکھیا ہے آپ نے اپنے جسم انور تے ایک جبہ مبارک پایا ہویا ہے اس جبے دے دھاگے جڑے نے پوسیدہ ہو چکے نے پرانے ہو چکے نے کنارے سارے خراب ہو گئے نے میں اینی گل کر بیٹھا ہے آپ دے نال حضور میں علیحدہ تنہائی میں کوئی نہ گل کرنی چاہنا اجے لوگ نال نے فرمایا دسو ابو مریم کی گل عرض کر دینے حضور گل وے تسی امیر المومنین ہو تسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیر ہو تسی بدر منیر ہو کہ تانوں اے جبہ پھبدا نہیں پیا پرانا ہو گیا ہے جنہیں کسی نے کوئی سوٹ ذرا تھوڑا جا پرانا پایا ہوئے کہتے ہیں جناب شیان شان نہیں اجے میں کئی مینوں مشورے دینے والے ہوندے نے ایڈے بڑے خطیب تے گڈی تواڈی نکی ہے اے مندر مفت دے مشیر ہے تو مان نہ مان میں تیرا مہمان ایک بندہ شاپنگ کرتا ہوئے نا پیا دوسرے کول میں مشورہ دے دیندا ہے اے نہیں جی چنگے آپ پا لو یہ فیس بلا مشورے ہوتے ہیں یہ سانوں بھی بڑے دین والے ہوتے ہیں ابو مریم کہنے لگے جناب اے جبہ جڑا ٹھیک نہیں لگتا امیر المومنین تھوڑے جو لیول نے انہاں دے مطابق نہیں کنارے پوشیدہ
یزیدہ نے اینی گل سنی کوفے دے اسے بازار دے اندر مولا علی بہ گئے، بہ کے اپنے جبہ شریف دا اگلا پہلو جیڑا ہے اس نو اکھاں تے رکھیا تے زارو قطار روڑ لگ پئے، اینا روئے نے اینا روئے نے اینا روئے نے، آپ دی داڑھی مبارک تر ہو گئی، جبہ مبارک دا دامن تر ہو گیا، اور نے کہن ابو مریم کہن لگے حضور میں روان والی گل تے نہیں کیتی نہ روان واسطے کیتی ہے، جڑی گل نے تانوں روایا ہے وہ وجہ تے دس دیو تاکہ ساری زندگی میرے دل دے اندر خلش نہ رہ جائے۔ حضرت ابو مریم کہنے لگے حضور ارشاد فرماؤ، آپ نے جبہ مبارک دا پہلو اپنی اکھاں مبارکاں کو اتاریا، چہرہ انور سامنے کیتا ہے، اکھاں صاف کیتیاں نے، فرمایا تو جو نہ جملہ سنیا ہے، آپ نے فرمایا اے ابو مریم اے جبہ جیڑا ہے مینوں کسے ہور نے نہیں دیتا، نہ اے جبہ کوئی نہ عام ہے، یہ میرے یار میرے خلیل میرے دوست عمر فاروق نے دیتا ہویا اے میرے یار عمر نے دیتا ہویا ہے، میرا خلیل ہے۔ روایت پڑھنی ہوئے تے مصنف ابن ابی شیبہ دے اندر پڑھ سکتے ہو، یہ روایت پڑھنی ہوئے الرقہ والبکا حضرت امام ابو قدامہ مقدسی رحمت اللہ علیہ اس کے اندر پڑھی جا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے ویر علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جبے دے نال اینا پیار کیتا ہے، جیڑا علی جبے دے نال اینا پیار کرتا ہے پیا عمر پاک دے نال کتنا پیار کر دے ہو۔ صحابہ نے سمجھیا الا المودۃ فی القربى، تے جی انہاں نے پیار کیتا ہے تے آپ دی تربیت بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دسیا ہے، لڑنا نہیں، نچاکیاں نہیں کرنیاں، جھگڑے نہیں کرنے، امت دے اندر کوئی ایسا معاملہ نہیں کرنا، بلکہ عام شیر و شکر بن کے رہنا ہے، لوگاں نوں پتہ لگے جڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے بیٹھ کے پڑھنے والا ہے او دا شان کی ہے، او دا مقام کی ہے، او دی منزلت کی ہے، او دی قدر کی ہے۔ اہل بیت کرام نے صحابہ دی قدر کر کے دسیا، صحابہ نے الا المودۃ فی القربى تے عمل کر کے دسیا، یہ بھی شان والے نے تے انہاں دسیا آ بھی شان والے نے۔ کیا سمجھے؟ کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی، یہ خبر کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ اب بات کروں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شادی دا ویلا آیا، شے کول کوئی نہیں، خالی ہاتھ، چونکہ کفالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے سن، بچپن میں جیتے مولا علی رضی اللہ عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لین دا سن، چونکہ کفیل میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن، تو شادی دا وقت آیا، علی کی ہے تیرے کول؟ انہاں کہا حضور ایک تلوار ہے جنہوں ذوالفقار حیدری آندے نے، ہوئے تے دوسری میرے کول زرہ ہے، فرمایا سواری تیرے کام ہونی ہے جنگ وچ، زرہ یہ بھی جنگ وچ کم آنی ہے، تلوار بھی جنگ وچ کم آنی ہے، انہاں وچوں کیڑی شے تو فروخت کرے گا؟ انہاں کہا حضور میں زرہ فروخت کر دیں، بازار لے کے زرہ بیچن واسطے تاکہ شادی کا بندوبست کیتا جائے، تو شادی بھی کوئی عام نہیں، شادی بھی عام نہیں، ہائے ہائے ہائے، انہاں دولہا بڑھنا ہے تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جاؤ ہے، شادی عام نہیں۔ زرہ فروخت کرنے واسطے بازار میں لے گئے، جدو بازار چ پہنچے تے اگوں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آ گئے، فرمایا میرے ویر میرے بھرا میرے پیر بھائی علی کتنے جا رہے ہو؟ زرہ چکی جے؟ انہاں کہا جی بیچن واسطے جا رہے ہیں، شادی کا انتظام کرنا ہے، حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے فرمایا پھر زرہ جے بیچنی ہے تو مینوں دے دیو، بازار بھی تو بیچنی ہے، تسی یہ زرہ مینوں دے دیو۔ انہاں
کہ جی تسی لے لو ایک ریٹ شیٹ لوایا جی کنا بنتے ہیں پیسے انہاں کہنے جی کم از کم 400 درہم دی تے ہے آپ نے 400 درہم جیب چو کڈیا تے مولا علی پاک نوں دے چھڈیا زیرہ لے لے اتنے کافی دیر کھڑے ہو کے دونوں پیر بھائی گلاں کرتے رہے تے جدوں علی پاک ٹرن لگے نا واپس حضرت عثمان پاک کہن لگے چلو پھر تسی زیرہ میں لے تے لئیے تواڈے کولوں مول چلو میرے لو تحفہ رکھ لو زیرہ میرے لو تحفہ رکھ لو جی مینوں دسو یہ نفرت ہے کہ پیار ہے بولو یہ عقیدت ہے کہ نفرت ہے بولو عقیدت ہے نا یہ دل کی محبت جڑی ظاہر ہوندی ہے بھئی یہ جے الا المودۃ فی القربا دی عملی تصویر تھانوں جنگ وچ کام آئے گی لے جاؤ میری طرف تحفہ رکھ لو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شادی کا سارا خرچہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے تو ہم 1423 سال بعد کیڑا بک گیا کہ لڑتے رہے ہیں یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی محبت بیان کرو پیار بیان کرو امن بیان کرو ان کی آپس میں الفت اور چاہت بیان کرو کیا ان لوگوں کا تماشا دکھاتے ہو اس بات کا پتہ نہیں خبر نہیں کہ تربیت اہل بیت کی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تربیت صحابہ کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی مجھے بتائیے کیا تربیت میں کمی رہ گئی بولو کبھی دو برا لڑتے ہوں تو لوگ آتے ہیں کہ باپ تربیت نہیں ٹھیک کر سکیا جہاں لڑائیاں انہوں نے گھر خدا کے بندو کیوں کفر کو تماشا دکھاتے ہیں لڑتے رہے نہیں لڑے پیار بانٹا ہماری بیس ہماری بنیاد اللہ کا قرآن ہے جب قرآن نے کیا دیا رحماؤ بینہم کوئی لڑائی نہیں یہ آپس میں باہم شیر و شکر میں باہم رحمت دے رہے تے دنیا دی کسے کتاب اندر لکھیا ہوئے لڑتے رہے اسی نہیں مانتے اسا منیا اللہ دا قرآن تسی لڑائیاں پہ لگو اسی محبتاں پہ لگنے تسی لڑائیاں بیان کرو اسی محبتاں بیان کرنے یہ کر دیا وہ کر دیا کچھ نہیں کیا سوائے محبت بانٹنے کے میں نے ایک مثال سے پیش کی ہے اب سنیے کہ آج اگر اہل بیت کرام دے درد غلامی کیتی جائے کچھ ملتا ہے یا نہیں ملتا اس سے ایک بات سن لو اور بڑی توجہ نہ سن لو بغداد شریف کا شہر ہے بغداد شہر دے ٹکڑے منگسا تے کرساں میرا میرا ہوں جی کیا فرماتے ہیں سلطان العارفین رحمۃ اللہ آپ فرماتے ہیں بغداد شہر کی یہ نشانی جتھے اچھیاں لمبیاں
کا شہر، بغداد شریف کا شہر، شہر بغداد، بغداد شریف کا شہر۔ کچھ مشائخ سمجھ لو کہ بزرگان دین، کچھ اساتذہ بڑے نیک لوگ، ان کا پروگرام بنا کہ حج پہ جائیں۔ کیا پروگرام بنا؟ حج پہ جائیں۔ ادھر ایک ہستی تھی حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں، کوئی چھوٹی سی ہستی نہیں ہے، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس بیٹھ کے پڑھتے بھی رہے ہیں، ان کے شاگرد بھی ہیں، بہت بڑی عظیم ہستی ہے، محدث حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آندھے نے میرا بھی پروگرام بن گیا کہ میں بھی انہاں دے نال حج تے جاواں۔ میرے کول گھر 500 دینار پیا سی، کنا 500 دینار، میں وہ اپنی آستین وچ رکھیا بازار جان لئی کہ جا کے لیواں کوئی چیزاں حج تے جان واسطے، کوئی ذاتی راہ سفر دے معاملات، میں کوئی چیزاں خرید کے لیواں۔ توجہ نہ بات سنو، فرماندے نے میں لے کے جا رہا، اجے میں بازار نہیں پہنچیا، اگے ایک عورت مینوں نظر آ گئی، مینوں کہن لگی بھائی میری گل سنو، میں رک گیا، مینوں کہن لگی میں سید زادی ہوں، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے میریاں 3 چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نے، میرے گھر راشن کوئی نہیں، چولہا بند ہے کئی دنوں تو، میریاں بچیاں دے تن ٹکن نوں کپڑا کوئی نہیں میرے کو، اس سید زادیاں نے، میں سید زادی ہوں، اگر ہو سکے تو کچھ مدد کر دیو۔ آندے نے میں وہ 500 دینار کٹے آستین چو، میں سید زادی دی چولی وچ پا دیتا۔ اچھا جدوں اعلان ہوتا ہوئے نا مسجد اندر یا مدرسے واسطے کہ خدمت کرو، تے کئی ایسے دیوانے ہوندے نے وہ جڑے لکھ روپیہ دے چھڑتے، آندے نے میری طرفوں مسجد دا جی، وہ پھر شیطان انہوں نے تنگ کرتا ہے، وہ آندہ تیری جیب وچ لکھ روپیہ سی، تو 50,000 دے دے، 50,000 رکھ لے۔ وہ شیطان ایک چکر وچ انہوں نے پھنسان دی کوشش کرتا ہے، تے جے انہوں نے ذہن وچ کوئی گل نکل ہی جائے کہ میں کچھ ہور بھی کرنا ہے نہ پیسے نال، تے پھر شیطان چکر وچ نہیں پا سکتا۔ انہاں جانا سی حج تے حج دے پیسے دے چھڑے سید زادی نے۔ ہن شیطان کوئی نہ کوئی معاملہ گڑبڑ کر سکتا سی، اللہ تعالیٰ نے انہوں شیطان تو بچان واسطے انہوں دے ذہن وچوں حج دا تصور ہی کٹ چکے، حج دا تصور ہی نکل گیا کہ تو حج میں بھی جانا سی، بالکل محو ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اگلا دن ہویا، مشائخ اساتذہ انہوں کا قافلہ چلیا گیا، جدو قافلہ چلا گیا تے قافلے کا پھر انتظار ہونا شروع ہویا کہ حج تو واپس انہاں کدوں آنا ہے۔ وہ کچھ 6-7 مہینے لگ جاندے سن واپسی آؤندے آ، پتہ لگا کہ مشائخ اساتذہ واپس تشریف لے آئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک گئے، ایک شیخ نے دروازے کو کھٹکھٹایا، وہ شیخ باہر تشریف لے آئے تے جان دی نیت کی ہے کہ میں مبارک دے کے آواں حج دی، میں تے جا نہیں سکیا، چلو میں حج دی جا کے مبارک پیش کروں۔ آندھے نے میں دروازہ کھٹکھٹایا، شیخ باہر تشریف لے آئے، میں کہ حضور مبارک ہوئے حج دی، کہنے لگے عبداللہ بن مبارک تانوں بھی مبارکہ، تسی بھی اتھے ہی سو۔ عبداللہ بن مبارک آندھے نے میں حیران ہو گیا، میں کہ میں تے گیا ہی، میں تے وہ پیسے سید زادی نو دے چھڑے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی آل دی خدمت کر دیتی، تو میں تے کیا ہی نہیں، وہ میرا ہم شکل کو بندہ انہاں نے دیکھ لیا جڑا انہاں سمجھیا جو میں ہاں، اس واسطے انہوں غلطی لگ گئی، چلو مبارک دے لیں، مبارک قبول کر لیں، وصول کر لیں، تجھے دروازے سے چلے گئے۔ دوسرے شیخ صاحب کو گئے، جا کے کہنے لگے مبارک ہوئے جناب، حج دی اللہ تھوڑا حج قبول فرمائے۔ وہ شیخ فرمان لگے عبداللہ بن مبارک اللہ تھوڑا بھی حج قبول فرمائے، تسی بھی ساڑھے نال ہی سو، تسی بھی ساڑھے نال سو۔ انہاں کیا بھی ایک کتے کٹھے سن، وہ ہم شکل جڑا میرے ویکھیا نے نا، انہاں نوں اس تو بھلے کھلا گیا سن۔
تیسرے کو گئے مبارک ہو، انہاں کہ جناب تو مبارک تھوڑا بھی اللہ قبول کرے. چوتھے کو گئے، پنجویں کو گئے، وہ 30-40 جڑے مشائخ گئے سن پورا قافلہ سارے دے دروازے دے گئے تے جا کے مبارکہ دین لگے. جنوں مبارک دینو آکے عبداللہ بن مبارک تھوڑے واسطے خوشخبریاں مبارکہ معدہ جافظہ اللہ تھوڑا حج بھی قبول فرماوے تسی بھی ہوتے ہی سونا. آندے نے میں کی کراں تا جب دے اندر پہ گئے حیرانگی دا اظہار کرن لگ پئے. آندے نے رات دا ویلا آ گیا، رات دا ٹائم آیا، میں نماز عشاء پڑھ لئی، ورد وظیفہ جڑا کرنا ہے کر لیا ہے، اپنے بستر پہ آ گیا، میں آرام کرن لگ پیا وا. میری اکھ لگ گئی، میں کی ویکھیا ہے رحمت دے دروازے کھل گئے. رحمت دیاں کھڑکیاں کھل گئیاں نے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب اندر تشریف لے گیا ہے، اوتھے بھی یہ معاملہ ہے. تیئیں کھل گیا ہے، اوتھے بھی یہ معاملہ ہے. جننے مشائخ نے ساریاں نال معاملہ ہے چولی میں چھپا دیتے نے. اللہ دی بارگاہ قبول ہو گئے نے، میری بارگاہ قبول ہو گئے نے. فرمایا میں جو قبول کر لیا تیرا ہدیہ، اللہ دی بارگاہ میں دعا کی دی یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین ادا ہم شکل ایک فرشتہ پیدا فرما دے جڑا اس سال جا کے تیری طرفوں حج کرے. یا رب العالمین فرشتہ پیدا فرما دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اللہ نے میری دعا نو قبول کر لیا ہے. تیرا ہم شکل فرشتہ اللہ نے پیدا فرما دیتا ہے. انہیں انہاں دے نال جا کے حج کیتا ہے، تیری طرفوں حج کیتا ہے. عبداللہ بن مبارک ہن زندگی وچ حج کر پاویں نہ کر، او فرشتے دی ڈیوٹی پکی لگ گئی ہے. ہر سال تیرے ولوں حج کردا ہی رہے گا. کوئی سمجھ آئی ہے؟ کیا اسی دور مبارکہ میں ملتا تھا پھل یا باغ میں بھی ملا؟ بولیے بعد میں بھی ملیا ہے. تے ساریاں تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاجدار عدالت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاجدار سخاوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جنہاں دا میں بات پیش کی تھی عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ساریاں ہستیاں جڑیاں سانوں سمجھا رہی ہیں. آندیاں نے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگ، عظمت آواز نہ آواز ملا کے ذرا کو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت آل نبی بھول نہ کل اسعدکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. عظمت آل نبی بھول نہ جانا، عظمت آل میں نیا، عظمت آل نبی بھولنا جانا. اور قرآن کا اصول پیش نظر